اصل میں ذہن جو ہے نا یہ عجیب مشینری ہے، اور ذہن انسان کو بیمار کرتا ہے اور ذہن انسان کو خوش رکھتا ہے. اور ذہن کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جب آپ اسے نیگیٹو سوچ کر، منفی سوچ کر استعمال کرتے ہیں تو یہ قاتل بنا دیتا ہے. اور ذہن کو جب آپ مثبت طور پہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور اس کو کمانڈ اور کنٹرول کے ذریعے صحیح کمانڈ دیتے ہیں تو پھر یہ قاتل نہیں، عابد بنا دیتا ہے، زاہد بنا دیتا ہے، پارسا بنا دیتا ہے، اللہ والا بنا دیتا ہے، اللہ کا دوست بنا دیتا ہے، صالحین میں آپ آ جاتے ہیں. بالکل. تو یہ جسم بھی ہوتا ہے کہ جو کبھی بیمار ہوتا ہے اور کبھی صحت مند ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ظاہری بیماری کے لوگ آتے تھے تو ایک بچہ لایا گیا حضور کی بارگاہ میں، اور ان کے والدہ نے یہ کہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سر میں درد بہت رہتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ اس کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ کر پھیر دیا یوں کر کے. تو جہاں جہاں سے وہ انگلیاں، سبحان اللہ، نورانی انگلیاں، وہ صحابی جب بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے، لوگوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے سر کے بال سفید ہیں، یہ اتنے بال کالے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ ایک دفعہ میں بیماری کی حالت میں میری ماں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی اور میرے سر میں بہت درد تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیرا تو جن جن بالوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک گیا وہ سارے بال کالے ہیں، اور بقیہ جہاں جہاں نہیں گیا وہ سارے بال سفید ہو چکے ہیں. تو کتنی برکت والا ہاتھ تھا. تو بیماری کیا رکے گی جہاں، کیونکہ حضور کو تو یہ پتا تھا کہ سر کے کس حصے میں درد ہوتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے، تو اس لیے حضور نے یہاں پیشانی اور دونوں آنکھوں کے بیچ سے، تو اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب سر کا درد ہو تو آپ الحمد شریف پڑھتے جائیے اور سر پر اس طریقے سے 3 بار اس طرح کر کے اتار دیجئے اور وہی پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا. ہماری صحت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بہت سی صورتیں موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کوئی نہ کوئی حوالہ دیں اس حوالے سے بھی کہ صحت کے لیے جو دعائیں ہیں جسے کہتے ہیں ہم روحانی علاج بھی ہوتا ہے، جی ہاں، وہ بھی کر سکیں. بہت اچھا آپ کا بنیادی سوال ہے، اور ہمارے بہن بھائی میرا خیال ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور میں ان سے خاص طور پہ اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری بہنیں اپنا جو حلال رزق ہے، بعض اوقات میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر جا کر ایسے لوگوں کو دینا پیسے شروع کر دیتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور کوئی قرآن بھی مکمل طور پر نہیں جانتے وہ لوگ، لیکن وہ مظاہر حلیہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ان سے تعویذ خرید رہے ہیں، آپ ان سے جنات اتروا رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنا علاج کیجیے، یا کوئی بزرگ ہوں ایسے جی جو نمازی ہوں، جو شریعت کے پابند ہوں، ان کے پاس جا کر اپنا دم کروا لیں. جو طریقہ کار ہے اس کے لیے رقیہ کہتے ہیں اس کو، تو رقیہ لے لیں تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے. بقیہ جو چیزیں گناہ ہیں وہ گناہ ہیں. اسلام کے نام پہ اگر کوئی گناہ کرے تو وہ ثواب نہیں بن سکتا. تو پہلی بات یاد رکھیے، کوئی اگر پیسے مانگ رہا ہے آپ سے علاج کے لیے تو سمجھے حضور کی سنت کے خلاف ہے، وہ نہیں ہو سکتا اس طرح. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیجئے میں کچھ علاج بتاتا ہوں کہ کسی کے گھر میں آسیب ہے یا کسی کے گھر میں جنات کے اثرات ہیں اور وہ آوازیں آتی ہیں گھر میں، کبھی کبھی دیواروں پہ چھینٹے ہوتے ہیں خون کے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوتے ہیں آپ تو آپ کو ایک چیخ کی آواز آتی ہے یا کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے، کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چھت پہ چل رہا ہے، کوئی موجودگی دکھاتا ہے، بعض اوقات احساس دلاتا ہے کوئی اپنا، تو موجودگی کا احساس ہوتا ہے. اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کروٹ لے کے سوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پیچھے کوئی سو رہا ہے. تو یہ عام طور پر جو روحانی دنیا کے ماہرین ہیں، بزرگان دین ہے، ظاہر ہے وہ علماء ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں، جو نیگیٹو یعنی جو خبیث جن ہوتے ہیں یا کافر جن ہوتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 قل پڑھیں، اور اس کے بعد حروف مقطعات جو بھی آتے ہیں آپ کو، تو 4 قل 21 مرتبہ اور حروف مقطعات 21 مرتبہ پڑھ کر
آپ 4 کونوں میں دم کر دیں اور چھت کی طرف دم کر دیں. 3 دن تک آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ.